السلام علیکم دوستو، اباؤٹ فیکٹس میں خوش آمدید۔ Who lives at the bottom of the Bermuda Triangle؟ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ایسے سیکرٹس موجود ہیں جن کو انسان ابھی تک دریافت نہیں کر پایا، جیسے بلڈ فالز، انٹارکٹیکا، موراکی بولڈرز اینڈ اسٹون ہیج۔ یہ ساری سیکرٹس انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص جگہ ہے جو انسان کو بے حد خوفزدہ کر دیتی ہے۔ جہاں پر 300 بحری جہاز اور 75 ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ہے، جس کو ایک اور نام بھی دیا گیا ہے دا ڈیولز ٹرائنگل۔ سائنسدان ابھی تک اندازہ نہیں لگا سکے کہ کون سی چیز جہازوں کو سرے سے ہی گائے، جو کہ اٹلانٹک اوشن اور سیٹو اور برمودا کو آپس میں ملاتی ہے۔ اٹلانٹک اوشن سے ملنے سے اس کی شیپ ٹرائنگل جیسی لگتی ہے اور اس کا سائز تقریباً 2,70,000 اسکوائر مائل ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جہازوں کو غائب کرنے میں بڑا ہاتھ سی ماسٹرز کا ہے، جبکہ کچھ سائنسدان اس سب کو ایلینز کی کارستانی قرار دیتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل پر تو میری کیسل نامی جہاز کے غائب ہونے کا بھی الزام ہے۔ یہ جہاز جب سالوں بعد ملا، اس میں کوئی بھی مسافر موجود نہ تھا، نہ زندہ اور نہ ہی مردہ۔ بہت سو کا یقین ہے کہ اس جہاز کو بھی پر اسرار طور پر برمودا ٹرائنگل نے ٹریپ کیا ہوگا۔ جہازوں کے غائب ہونے کی ایک جانی مانی مثال USS سائکلوپس ہے، جس میں 309 کریو ممبرز تھے۔ 4 مارچ 1918 میں یہ جہاز برمودا ٹرائنگل کی حدود میں داخل ہوا۔ اس کا مقصد امریکی جہازوں کو فیول فراہم کرنا بھی تھا، اور یہ اچانک کسی بھی بغیر ٹریس کے غائب ہو گیا، جس کو ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا۔ 5 torpedo bombers and some flying boats in 1945, cargo ships in 1943, and cargo ship Alfaro 2045۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ڈیولز ٹرائنگل کے گہرے پانی میں کھو چکے ہیں۔ اس جگہ کے بدنام حالات کی وجہ سے کوئی سیاح بھی یہاں کا رخ نہیں کرتا۔ کچھ کریو شپس اور کچھ پرائیویٹ کمرشل جہاز یہاں کا دھیان رکھتے ہیں۔ لوگ شدت سے جاننا چاہتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کے نیچے زندگی کیسی ہے۔ کیا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں؟ یہاں کچھ حیران کن مخلوقات رہتی ہیں، جیسا کہ ڈریگن فش۔ یہ مخلوق سمندر کی سطح سے 5 سے 7 ہزار فٹ گہرائی میں پائی جاتی ہے۔ یہ مچھلی خوفناک دکھتی ہے، یہ کالے رنگ کی ہوتی ہے اور اندھیرے میں اس میں سے مختلف لائٹس پروڈیوس ہوتی ہیں۔ یہ لائٹس ڈریگن فش کو بہت فائدہ دیتی ہیں، یہ اپنے لیے لائٹس پروڈیوس کرتی ہے۔ اگر آپ نائٹ میئر سے ڈرتے ہیں تو ڈریگن فش سے مت ڈریں، خطرے کی صورت میں یہ آپ کو ڈراؤنی بھی لگ سکتی ہے۔ دوسری مخلوق ویمپائر اسکویڈ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس مخلوق کی آنکھیں بہت بڑی ہیں۔ ویمپائر کی طرح اس کے نکیلے دانت تو نہیں ہوتے، مگر ویمپائر کی طرح اس کی لال آنکھیں خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ But what the vampire squid has is bright red and crimson cloak that looks like webbing۔ مگر کبھی کبھار اس کی آنکھیں نیلی اور جسم کالا ہو جاتا ہے، اور یہ فوٹو فورسی سے کور ہو جاتا ہے۔ خطرے کی صورت میں یہ اسکویڈ اپنے کانٹے باہر نکال لیتی ہے۔ نیکسٹ ون از گولپر ایل۔ یہ عجیب دکھنے والی مچھلی گہرے پانی میں رہتی ہے۔ And her second name is Policing eel and the umbrella mouth gulper۔ اس نام کی وجہ اس کا منہ ہے جو کہ وی شکل میں لوزلی اوپن رہتا ہے، اور اس کے جسم کی نسبت اس کا منہ اس کا چوتھا حصہ ہے۔
اس کا نچلا جبڑا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس میں دوسری مچھلیوں کو سٹور کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا معدہ بھی بڑی مقدار میں خوراک سٹور کر سکتا ہے۔ گولپر ایل کے دانت بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کا مطلب یہ بڑے جانوروں کا شکار نہیں کرتا۔ عجیب ہے کہ اتنا بڑا منہ ہونے کے باوجود وہ چھوٹی مچھلیوں پر اکتفا کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں بہت سی بہترین مخلوقات پائی جاتی ہیں، مگر رکیں، بہترین مخلوق تو بھی آ رہی ہے۔ گابلن شارک۔ یہ شارک دوسری شارک کی طرح خوبصورت ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ گابلن شارک ان میں سے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دکھنے میں تمام شارک سے مختلف ہے اور کچھ لوگ اس کو بھدی تصور کرتے ہیں۔ Sometimes people called it living fossil, as the shark is the only remaining member of a family which has otherwise died out. It is 13 feet in size and is also called the vampire shark due to the fact that it avoids light at all cost. یہ 890 سے 4300 فیٹ گہرائی میں پائی جاتی ہے۔ یہ تمام سمندری مخلوقات سے مختلف ہے۔ جو اس کو مختلف بناتا ہے وہ اس کا جبڑا ہے۔ جب شکار اس کے منہ میں جاتا ہے تو جبڑا فوراً اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے اور یہ سیکنڈز میں منہ میں موجود ہر چیز کو پیس کر رکھ دیتی ہے۔